حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل اور یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی، اور اقلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا، تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔